ہمیں اس ٹیکسی کو ڈھونڈنا پڑے گا جس میں وہ سوار ہوئے تھے۔ عمران نے جوزف سے کہا، یس باس، مجھے اس ٹیکسی کا نمبر یاد ہے۔ جوزف نے بہت بالا لہجے میں کہا، نمبر تو میں نے دیکھا تھا۔ عمران نے کہا اور اسی لمحے ایک ٹیکسی ان کی قریب آ کر رک گئی۔ سر، کہیں جانا ہے آپ نے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ان سے پوچھا۔ ہمارے ساتھی ایک ٹیکسی میں آ رہے تھے لیکن وہ ابھی تک یہاں پہنچے نہیں، ہم ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ عمران نے کہا، سر، آپ کو ٹیکسی کا نمبر معلوم ہے؟ ڈرائیور نے بہت بالا لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، تو پھر اس نے ٹیکسی کا نمبر اس ڈرائیور کو بتا دیا۔ سر، میری ٹیکسی اور اس نمبر کی ٹیکسی ایک ہی مالک کی ہیں اور ہم سب کے پاس ٹرانسمیٹر ہیں۔ میں ابھی اس ٹیکسی ڈرائیور سے رابطہ کر کے آپ کے دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ کے دوستوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے حلیے کیسے ہیں؟ ڈرائیور نے کہا تو عمران نے اسے تعداد بتا دی۔ حلیے بتانا اسے ضروری نہ سمجھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹرانسمیٹر پر کسی کو کال کرنے لگا۔ سر، اس ٹیکسی کا ڈرائیور غاشو ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ سواریاں سپر مارکیٹ میں اتر گئی تھیں۔ میں نے اسے یہاں بلایا ہے تاکہ آپ اس سے کچھ بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، بس آپ اسے تھوڑا سا انعام دے دیجیے گا۔ ڈرائیور نے ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کے بعد عمران سے کہا، اوکے، اسے بھی انعام دے دیں گے اور تم بھی یہ انعام رکھ لو۔ عمران نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد اس کی مطلوبہ ٹیکسی وہاں آ گئی۔ اس ٹیکسی کو دیکھ کر پہلے والی ٹیکسی کے ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کہاں ہے وہ سپر مارکیٹ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو اتارا تھا؟ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ سر، اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، تم ہمیں وہاں لے چلو، عمران نے کہا۔ پھر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ جوزف پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ ہی آنا تھا، پھر وہ سپر مارکیٹ میں کیوں اتر گئے؟ عمران نے ڈرائیور سے کہا۔ سر، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سواریوں کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جہاں چاہیں اتر جائیں، ہم بھلا کسی سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے بہت بالا لہجے میں کہا۔ عمران نے اس سے یہ سوال اسے چیک کرنے کے لیے ہی کیا تھا اور اس کے لہجے نے عمران کو بتا دیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد عمران نے جوزف کی طرف دیکھا۔ جوزف بھی سمجھ گیا کہ عمران نے اس کی طرف کیوں دیکھا ہے۔ سر، اگر میں سگریٹ پی لوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ چند لمحوں بعد ٹیکسی ڈرائیور نے سائڈ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، برا نہیں لگے گا، تم سگریٹ پی سکتے ہو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سانس روک لیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سانس روکنے کے باوجود اسے معمولی سی بھوک کا احساس ہوا۔ بھوک کا احساس ہوتے ہی اس نے خود کو سیٹ پر گرا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے یقین تھا کہ جوزف بھی اس کی پیروی کرے گا۔ تقریباً 2-3 منٹوں کے بعد عمران کو تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ ڈرائیور نے ٹیکسی کے شیشے نیچے کر دیے ہیں۔ پھر چند سیکنڈ بعد اسے ڈرائیور کی آواز سنائی دی، باس، واش کالنگ اوور۔ عمران سمجھ گیا کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے باس کو ٹرانسمیٹر پر کال کر رہا ہے۔ اس کا رابطہ ٹرانسمیٹر پر اپنے باس سے ہوا تو عمران اس کی اور اس کے باس کی باتیں سننے لگا۔ ان دونوں کی گفتگو سے عمران کو اتنا معلوم ہو گیا کہ ڈرائیور انہیں کسی ریسٹ ہاؤس لے جا رہا ہے۔ جوزف کو شیطانوں کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی اور عمران کو بھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے جس سے وہ سمجھتا کہ ان کارروائیوں میں شیطانی ضروریات کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ ان تمام واقعات میں شیطانی ضروریات ہی کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں ان کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے عمران دل ہی دل میں مقدس کلمات کا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ ورد کرنے کا اسے یہ فائدہ تھا کہ شیطانی ضروریات اس کے قریب نہیں آ سکتی تھیں اور نہ ہی اس کی آنکھوں اور ذہن میں جھانک سکتی تھیں۔ اس طرح وہ عمران کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ عمران آنکھوں کے جھریوں سے ٹیکسی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ٹیکسی ایک پرانی عمارت کے گیٹ پر رکی تو عمران سمجھ گیا کہ اسے ہی ریسٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ٹیکسی گیٹ پر روک کر ڈرائیور نے ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا اور ٹیکسی اندر داخل ہو گئی۔ پھر کچھ مسلح افراد ٹیکسی کے قریب آئے۔ عمران کو تو ایک ہی آدمی نے فرنٹ سیٹ سے کھینچ لیا جبکہ جوزف کے لیے 2 آدمیوں کو زور لگانا پڑا۔ انہیں اٹھانے والوں کے کاندھوں پر مشین گنیں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ ان آدمیوں نے انہیں ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 ایکشن پوزیشن میں کھڑے تھے
جبکہ جولیا، صفدر اور خاور بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ عمران اور جوزف کو اٹھا کر لانے والوں نے انہیں بھی فرش پر پھینک دیا۔ انہیں ساڑھے صرف اتنی خطرناک کہہ رہے تھے، ہم نے تو انہیں حقیر چوہوں کی مانند پکڑ لیا ہے۔ وہ دونوں ابھی بولے بھالے اور معصوم ہیں، انہیں کیا پتا کہ خطرناک انسان ہوتے کیسے ہیں۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بلند آواز میں کہا۔ عمران نے اس کی آواز ٹرانسمیٹر پر بھی سنی تھی۔ یہ باس تھا۔ پھر وہ اٹھ کر عمران کے قریب آیا۔ اس نے عمران کا جائزہ لیا، پھر وہ جوزف کی طرف بڑھا۔ اس نے جوزف کو بھی غور سے دیکھا۔ ان پانچوں میں سے بس یہی کالا خطرناک نظر آتا ہے، باقی سب تو بے ضرر سے لگتے ہیں۔ کیوں خاشو، تیرا کیا خیال ہے؟ ان دونوں کا جائزہ لینے کے بعد باس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، باس، آپ سے زیادہ خطرناک اور بھلا کون ہو سکتا ہے؟ خاشو نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کالا جوزف اکریمیا کا سب سے خطرناک پیشہ ور قاتل ہے۔ یہ اتنا ہی خطرناک ہے کہ اکریمیا کے بڑے بڑے ڈان اس کا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں، لیکن اینتھنی کے سامنے یہ بے بس پڑا ہوا ہے، اور جب اس کی بے بسی کی حالت میں مرنے کی خبر اکریمی حکومت کو ملے گی تو بیچاری اکریمی حکومت بھی شرم سے ڈوب مرے گی۔ باس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر عمران جان گیا تھا کہ اس اینتھنی سے یہ سارا کام سارڈس اور فتنی کرا رہے ہیں، جو یقیناً شیطانی طاقتیں ہیں۔ عمران آنکھوں کی جھریوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، پھر اچانک ہی اس نے اینتھنی کو چونکتے ہوئے دیکھا، اور اسی لمحے اینتھنی کی آنکھوں کے تاثرات میں بھی تبدیلی آ گئی۔ عمران کلمات مقدس کا بیت کر رہا تھا جبکہ اینتھنی نے اپنے ایک ساتھی سے مشین گن لے لی۔ مشین گن لے کر اس کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر ان سب کو غور سے دیکھا، اور پھر اس نے مشین گن کی ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالا تو عمران کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے جیب سے خنجر نکال کر اینتھنی کی طرف پھینکا، اور ساتھ ہی اس نے کمرے کی چاروں طرف پھونک بھی مار دی۔ ایک ہی لمحے میں دو کام ہوئے۔ عمران کا پھینکا ہوا خنجر اینتھنی کے ہاتھ پر لگا اور مشین گن کا رخ بدل گیا، جبکہ اسی لمحے ٹریگر بھی دب گیا۔ مشین گن سے گولیاں نکلی، لیکن وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لگنے کے بجائے اینتھنی کے اپنے آدمیوں کو جا لگی۔ ان کے تین آدمیوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ اینتھنی حیرت سے اچھل پڑا، لیکن عمران نے اسے زیادہ حیران ہونے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور اینتھنی کے سر پر پہنچ گیا، جبکہ جوزف بھی اچھل کر کھڑا ہوا، اور پھر کمرے میں موجود باقی آدمیوں کی گردنیں ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ بیچارے تو حیرت سے ساکت رہ گئے تھے، معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکے۔ ہاں مسٹر اینتھنی، تم ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتے تھے؟ عمران نے اینتھنی کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ تم تو بے ہوش تھے، پھر کیسے ہوش میں آ گئے؟ اینتھنی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو اور میری بات کا جواب دو۔ جوزف، تم ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ۔ عمران نے پہلے اینتھنی پھر جوزف سے کہا۔ اس کا حکم سن کر جوزف صفدر کی طرف بڑھا۔ مجھے سارڈس اور فتنی نے کہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں، تمہاری نشاندہی بھی انہوں نے کی ہے، اینتھنی نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل بھی بتا دی۔ عمران کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس کارروائیوں میں شیطانی ذریات ملوث ہیں، اب اسے یقین ہو گیا تھا۔ اینتھنی تفصیل بتا کر فارغ ہوا تو صفدر، خاور اور جولیا بھی ہوش میں آ گئے۔ جوزف پہلے صفدر کو ہوش میں لایا تھا، پھر جوزف خاور کی طرف بڑھا، جبکہ صفدر نے جولیا کو ہوش دلایا تھا۔ عمران نے اینتھنی سے ملنے والی تفصیل ان تینوں کو بھی بتا دی۔ ان واقعات میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ شیطانی طاقتوں کے اشارے پر ناچ رہا تھا، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب انداز میں کہا۔ یہ انتہائی بدکردار انسان ہے، شیطانی طاقت کو کم عمر لڑکی کے روپ میں دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اگر شیطانی طاقت کی جگہ کوئی حقیقی معصوم لڑکی ہوتی تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنی تھی۔ پھر یہ ایتھوپیا کے غریب لوگوں اور غریب حکومت کا خون چوس رہا ہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو نہ جانے کب تک یہ اس طرح مظلوم لوگوں کا خون پیتا رہے گا۔ عمران، یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، یہ سارڈس اور فتنی سے بڑا شیطان ہے، جولیا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گری ہوئی ایک مشین گن اٹھا لی۔ جولیا کی باتیں سن کر اس کا انداز دیکھ کر اینتھنی کا چہرہ موت کے خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن خوف کے باعث اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ جولیا نے مشین گن اس کے سینے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اینتھنی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر ذبح کیے ہوئے مرغے کی مانند تڑپنے لگا۔ اس کمرے میں مرنے والوں کے علاوہ اس عمارت میں اور بھی آدمی تھے، انہوں نے
उन आदमियों को सिर्फ बेहोश करना ही काफी समझा। इसके बाद वो ग्रेट लैंड तक खैर आफियत से पहुंच गए। ग्रेट लैंड में उन्होंने ब्लू स्टार होटल में कमरे लिए और फिर वो एक ही कमरे में बैठकर कॉफी पीने लगे। इमरान साहब, जजीरा आलाइश पहुंचने के लिए आप कौन सा जरिया इस्तेमाल करेंगे? कॉफी पीने के बाद खावर ने कहा, हमें जजीरा आलाइश पहुंचने के लिए ग्रेट लैंड के कई जजीरों से होकर गुजरना पड़ेगा और ग्रेट लैंड के ये तमाम जज़ायर आबाद हैं। यहाँ से गुजरते हुए हमें कई मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा और सफर हमने स्टीमर पर करना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर हम स्टीमर के बजाय हेलीकॉप्टर से जाएं तो हम बराह रास्त जजीरा आलाइश पहुंच सकते हैं, खावर ने मशवरा देते हुए कहा। अगर हम फिजा में ही हिट कर दिए गए तो हमारे बचने का 1% भी चांस बाकी नहीं रहेगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, कैसे? हम सब तो अब मुकद्दस कलाम का विर्द करते रहते हैं, शैतानी ज़ुरिया तो हमारे करीब नहीं आ सकती, खावर ने कहा। अब शैतानी ताकतें भी सियानी हो गई हैं, खुद हमारे मुकाबले पर आने के बजाय वो अब इंसानों को ही हमारे मुकाबले पर ले आती हैं। ताज़ा तरीन एंथनी की मिसाल तुम्हारे सामने है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये भी ठीक है, खावर ने भी मुस्कुराते हुए कहा और खामोश हो गया। फिर अभी तो तुमने स्टीमर का इंतजाम भी करना है, जूलिया ने कहा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं स्टीमर के साथ साथ मैं कुछ और भी इंतजाम कर लेता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ, तुम इंतजामात करो, मगर मेरी इजाजत की क्या जरूरत होगी, जूलिया ने कहा। तुम्हारी इजाजत बहुत जरूरी है जूलिया, इसके बगैर भला मैं शादी के इंतजामात कैसे कर सकता हूँ, और वो भी ग्रेट लैंड जैसे मुल्क में जहाँ औरत को मुकम्मल हकूक हासिल हो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया ने इसे घूर कर देखा। तुम्हें न जाने क्या बीमारी है कि सही रुख पर जाते जाते पटरी से उतर जाते हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। कमाल है, तुम इस बीमारी के नाम से वाकिफ नहीं हो? नहीं, इसे लवेरिया कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है, ये बीमारी तुम्हारी जान ले ले, तुम्हारी हर बात की बकबक से तो निजात मिल जाएगी, जूलिया ने कहा। अगर तुम दिल से कह रही हो तो ऐसा जरूर हो जाएगा, इमरान ने गमगीन होते हुए कहा। अल्लाह न करे, जूलिया की जुबान से यकदम निकला और इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि जूलिया का चेहरा गुलनार हो गया और इसकी पलकें झुक गईं। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ कौन आ गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि जोसेफ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाजा खोला तो बहुत से पुलिस एहलकार कमरे में आ गए। इनके आगे उनका एक बड़ा ऑफिसर था। बड़े ऑफिसर के साथ सिविल कपड़ों में मलबूस एक और आदमी भी था। वो अपने चेहरे से कोई ऑफिसर ही नजर आ रहा था। हेलो मिस्टर इमरान, कैसे हो तुम? सिविल कपड़ों में मलबूस आदमी ने ही इमरान को मुखातिब करते हुए कहा। इमरान? कौन इमरान? भाई यहाँ कोई इमरान है? इमरान ने पहले इस आदमी से फिर अपने साथियों से कहा। मिस्टर इमरान, मेरा नाम निकाले है, मैं स्पेशल पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा नाम अली इमरान है, तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो और तुम मारूफ सीक्रेट एजेंट हो। इस वक्त तुम ग्रेट लैंड में एक मिशन पर आए हुए हो, लेकिन मैंने तुम्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया है, इस ऑफिसर ने मुतारुफ कराते हुए कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर मिकाले, ना तो मैं इमरान हूँ और ना ही किसी मिशन पर आया हुआ हूँ, इमरान ने कहा। तुम्हारे इमरान होने या ना होने पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम तुम्हारे सामान की तलाशी ले लेते हैं। तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं है? मिकाले ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, तुम हमारे सामान की तलाशी ले सकते हो, इमरान ने इससे कहा। थैंक यू ऑफिसर, आप इनके सामान की तलाशी ले, मिकाले ने पहले इमरान और फिर पुलिस ऑफिसर से कहा। ओके सर, पुलिस ऑफिसर ने कहा और फिर इन बैगों की तरफ बढ़ा जो एक मेज पर रखे हुए थे और इनमें इनका सामान मौजूद था। सर ये देखें, ये एक शर्ट की जेब से कुछ कागजात मिले हैं। पुलिस ऑफिसर ने चंद छोटे साइज के कागजात मिकाले की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिकाले ने वो कागजात इससे लिए और इन्हें देखने लगा। ओह, ये तो ओरिजिनल कागजात हैं। ओह, एक कागज पर तो ग्रीन लेबोरेटरी भी लिखा हुआ है। ये कागजात लाजमन ग्रीन लेबोरेटरी के किसी फाइल के हैं, कागजात देखते हुए मिकाले ने कहा और फिर इसने इमरान की तरफ देखा। देखो मिस्टर मिकाले, मैं यहाँ ग्रेट लैंड के खिलाफ किसी मिशन पर नहीं आया हूँ, मैं कहीं आगे जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे रास्ते की दीवार मत बनो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इमरान ने इस मर्तबा इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। शट अप, मिकाले ने गुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसने इमरान को थप्पड़ मारने की कोशिश भी की।
لیکن عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ مکالے کے چہرے پر کرب کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ریوالوروں کی رخ عمران کی طرف ہو گئے۔ سر، مکالے کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، پولیس آفیسر نے کرخت لہجے میں کہا تو عمران نے اس کے بازو کو جھٹک کر چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک پولیس آفیسر کے قدموں میں جا گرا۔ پولیس اہلکار اس طرح پیچھے ہٹا جیسے اس کے پیروں کے پاس بم آ گرا ہو۔ گرنے کے بعد مکالے تیزی سے کھڑا ہو گیا اور عمران کو کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ عمران ایکشن میں آ جاتا، لیکن کمرے میں پولیس اہلکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کمرے کے باہر گیلری میں بھی بہت سے پولیس اہلکار موجود تھے۔ ایسی سچویشن میں حرکت کرنا حماقت ہی تھی۔ کسی کی چلائی ہوئی گولی اسے یا اس کے کسی ساتھی کے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے مکالے کو گھورتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں عمران کے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر لے جاؤں گا اور جو سلوک تمہارے ملک میں مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر تمہارے جسم کے کئی حصوں پر گولیاں ماروں گا اور اس کے بعد تمہیں برقی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا کا معروف سیکریٹ ایجنٹ علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت کہاں چلا گیا۔ مکالے نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اس ساری کارروائی کی وجہ؟ عمران نے کہا، تم میرے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہو اور پھر تم نے میری تذلیل کی ہے۔ مکالے نے غصے سے کہا، اصل دکھ تو تمہیں اپنی تذلیل کا ہی ہے، ورنہ یہ تو تم جانتے ہو کہ میں یہاں جاسوسی کرنے نہیں آیا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیکریٹ ایجنٹ مشن کی تکمیل کے بعد اس طرح ہوٹلوں میں اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتے اور نہ ہی اہم کاغذات کو اپنی عام سے شرٹ کی جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا، آفیسر ان سب کو گرفتار کر لو۔ مکالے نے عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے پولیس آفیسر سے کہا، اوکے سر۔ پولیس آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا تو وہ کلپ ہتھکڑی لے کر ان کی طرف بڑھے اور ان سب کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ انہیں اسپیشل فورس کے اسپیشل پوائنٹس پر لے چلو۔ مکالے نے پولیس آفیسر سے کہا، چلو مسٹر۔ پولیس آفیسر نے عمران سے کہا اور پھر پولیس انہیں لے کر ہوٹل سے باہر آ گئی۔ ہوٹل سے باہر پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہیں گاڑی میں بٹھا دیا گیا، پھر گاڑیاں چل پڑیں۔ عمران صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ صفدر نے عمران سے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ شیطان طاقتیں تمہیں پیار و محبت سے شیطان دنیا میں جانے دیں گی؟ عمران نے کہا، خیال تو میرا یہی ہے کہ یہ شیطان طاقتوں کی کارروائی ہے، لیکن اب ہمارے ارد گرد ان کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ صفدر نے کہا، ہم نے بہت سی شیطانی ذریات کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیا ہے، اب وہ بہت محتاط ہو گئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ شیطان بھی جلد ہی ہمارے شکنجے میں آ پھنسیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب بکرا تو حلال جانور ہے، اس بیچارے کو شیطان سے تو نہ ملائیں۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جی میں نے ایک محاورہ بولا تھا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عمران کی اس انداز کو دیکھ کر وہ سبھی ہنسنے لگے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر پولیس اہلکاروں کے منہ بن گئے۔ خوب ہنس لو، اس کے بعد تمہیں ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا، پولیس آفیسر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہائے تمہاری یہ خوش فہمیاں، خاوند نے اس مرتبہ کافی شوق لہجے میں کہا تو پولیس آفیسر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں ایک بڑی بلڈنگ کے گیٹ پر رک گئیں۔ اس بلڈنگ کی دیواریں کافی بلند تھیں، جہازی سائڈ گیٹ بند تھا۔ پھر گیٹ کھل گیا اور پولیس گاڑیاں بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ گیٹ کے قریب بھی 8-10 مسلح آدمی کھڑے تھے، وہ سب مشین گنوں سے لیس تھے۔ اصل بلڈنگ کچھ دور تھی اور اس کے آس پاس چند گراسی پلاٹ تھے، درخت بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ انہیں گاڑی سے اتار لیا گیا اور پھر ایک بڑے کمرے میں لایا گیا۔ کمرے کے کونے میں راڈز والی بہت سی کرسیاں قطار کی صورت میں موجود تھیں۔ دیواروں پر تشدد کے آلات لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں پہلے سے ہی 4 مسلح آدمی موجود تھے اور میکالے کے ساتھ 6 افراد اور کمرے میں آ گئے تھے، جبکہ باقی افراد باہر ہی رہ گئے تھے۔ جیک تم برقی بھٹی آن کر دو، ابھی ان پر تشدد شروع ہو جائے گا اور جب یہ چیخ چیخ کر نیم جان ہو جائیں گے تو پھر انہیں برقی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ میکالے نے کمرے میں پہلے سے موجود آدمیوں میں سے ایک سے کہا، اوکے سر، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔